بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، تحریر صدیق سالک، آواز محمد وسیم، پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دی بلائنڈ۔ حصہ دوئم، خانہ جنگی، باب 12، مکتی باہنی۔ 1971 کی جس شورش نے ماہ دسمبر میں پاکستان اور بھارت کے درمیان باقاعدہ جنگ کی صورت اختیار کی، اس کی ابتدا مارچ ہی میں ہو چکی تھی۔ اس کی پشت پناہی بھارت کر رہا تھا، جس کے آثار شروع ہی سے نظر آ رہے تھے۔ فوجی کارروائی کے فوراً بعد بھارت نے عملی حمایت در پردہ اور اخلاقی حمایت سر عام شروع کر دی تھی۔ وزیر اعظم اندرا گاندھی نے 27 مارچ کو لوک سبھا میں تقریر کرتے ہوئے کہا، میں ان معزز ارکان کو، جنہوں نے یہ دریافت کیا ہے کہ آیا مشرقی پاکستان کے بحران کے متعلق بروقت فیصلے کیے جائیں گے، یقین دلانا چاہتی ہوں کہ ہمارے نزدیک بروقت فیصلوں کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ وقت گزر جانے کے بعد فیصلے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ 4 روز بعد اسی ایوان میں حسب ذیل قرارداد منظور کی۔ یہ ایوان ان باغیوں کو یقین دلانا چاہتا ہے کہ ان کی جد و جہد اور قربانیوں کو بھارت کی بھرپور ہمدردی اور حمایت حاصل رہے گی۔ اسی روز بھارت کے ایک اہم ادارے کے سربراہ مسٹر کے سبرامنیم نے عالمی امور کی بھارتی کونسل کے زیر اہتمام مذاکرے میں یہ اعلان کیا، بھارت کو اب اس حقیقت کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ اس کا مفاد پاکستان کی شکست و ریخت میں ہے۔ اس طرح کا موقع ہمیں پھر کبھی نہیں ملے گا۔ اس تقریر کے دوران انہوں نے پاکستان کو بھارت کا دشمن نمبر 1 قرار دیا اور موجودہ بحران کو صدیوں میں ایک سنہری موقع ٹھہرایا۔ عملی حمایت جو در پردہ جاری تھی، اس کا ایک ثبوت بھارتی بارڈر سیکورٹی فورس کے وہ سپاہی ہیں جو سرحد سے کئی میل اندر سلہٹ اور جیسور کے علاقوں میں پکڑے گئے۔ بعد میں اسی سرحدی فوج کے انسپکٹر جنرل نے اپنے سپاہیوں کو باغیوں کے اولین سرکاری میزبان قرار دیا۔ اس کے علاوہ بھارت کی باقاعدہ فوج کے کئی افسر سادہ کپڑوں میں مشرقی پاکستان میں گھس آئے تھے اور پاک فوج کے خلاف مزاحمت میں مدد دے رہے تھے۔ ان میں سے 2 افسروں نے بعد میں میری اسیری کے دوران بڑے فخر سے اپنے ان کارناموں کا اعتراف کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بھارت پاکستان کے اندرونی معاملات میں اس حد تک ملوث تھا تو اس نے مارچ کے آخر یا اپریل کے شروع میں، جب پاکستان اندرونی خلفشار کا شکار تھا، مشرقی پاکستان پر حملہ کر کے اسے ہڑپ کیوں نہ کر لیا؟ اس کا جواب ہمیں بھارتی مصنف میجر جنرل ریٹائرڈ کے پیلٹ سے ملتا ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ بھارتی فوج کے سربراہ نے اس کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ان دنوں بھارتی فوج تنظیم نو کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ 50 ارب روپے کی لاگت سے 5 سالہ دفاعی منصوبہ زیر تکمیل تھا اور بھارت کی جنگی مشقوں کو سیکل کرنے کے لیے ابھی اہم اقدامات کرنا باقی تھے۔ اس منصوبے کی تفصیل بتاتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، فوج کی افرادی قوت منصوبے کے مطابق ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، کئی یونٹوں کی نفری کم تھی، رسالے کے بعض دستوں کا قیام بھی تشنہ تکمیل تھا، انتظامی امور اور نقل و حرکت کے وسائل کو بھی آخری شکل دینا باقی تھا۔ فضائی شعبے میں MiG 21 لڑاکا طیاروں کی ساخت کا پروگرام عروج پر نہیں پہنچا تھا۔ علاوہ ازیں فاضل پرزوں کی کمی کے باعث
بعض لڑاکا اسکواڈرنوں کی جنگی صلاحیت بھی کمزور پڑ گئی تھی۔ بحریہ میں بھی ساز و سامان کی ترتیب جدید زیر عمل تھی۔ در حقیقت مسلح افواج کو بھرپور جنگ کی تیاری کے لیے چند ماہ کی مدت درکار تھی۔ اس کے علاوہ یہ امر بھی قابل توجہ تھا کہ خود بھارت کے اندر اس کے کئی ڈویژن حالیہ انتخابات وغیرہ کی وجہ سے امن و امان بحال رکھنے پر مامور تھے۔ اس کی 2 ڈویژن فوج مغربی بنگال آ چکی تھی، مگر اس کے بھاری ہتھیار ابھی تک کشمیر میں پڑے تھے۔ اس کے علاوہ ایک ڈویژن ناگالینڈ اور میزولینڈ میں متعین تھا۔ فضائیہ کو مشرقی پاکستان پر بھرپور حملہ کرنے کے لیے اضافی ہوائی اڈے درکار تھے۔ سلچر میں واقع کوری گرام کے ہوائی اڈے کو بھی توسیع دے کر جنگ کے لیے تیار کرنا باقی تھا۔ بھارت سے شائع ہونے والی ایک اور کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ بھارت کو مشرقی پاکستان پر چڑھائی کرنے کے لیے 9 ماہ کا عرصہ درکار تھا۔ کتاب کے 2 مصنفین کا کہنا ہے، اس کے لیے ہمیں 9 مہینوں کی مہلت درکار تھی تاکہ ہم ہر طرح سے تیاری مکمل کر لیں، عالمی رائے عامہ کو ہموار کر لیں اور چین کی ممکنہ امداد کے خلاف روس کی یقین دہانی حاصل کر لیں۔ ان اقدامات کے بغیر حملے کا آغاز ممکن نہ تھا۔ جب ہم خانہ جنگی میں مصروف تھے تو بھارت مذکورہ بالا تینوں محاذوں پر بھرپور کام کر رہا تھا۔ اس کی مسلح افواج کے سربراہ جلد از جلد اپنی جنگی مشینری کو سیکل کرنے میں لگ گئے۔ وزارت خارجہ سفارتی محاذ پر سرگرم ہوئی۔ اس نے روس سے دوستی کے معاہدے کی تجویز کو پرانی فائلوں سے نکالا اور 9 اگست کو روس سے باقاعدہ معاہدہ کر لیا۔ عالمی رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے پناہ گزینوں کے مسئلے کو بڑھا چڑھا کر دنیا کے سامنے پیش کیا، حالانکہ ان میں سے اکثر خود بھارت کی شہ پر اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ ان تیاریوں کے ساتھ ساتھ بھارت نے پاک فوج کی جنگی صلاحیتوں کو کند کرنے کے لیے مکتی باہنی کو منظم کیا۔ مکتی باہنی میں ریڑھ کی ہڈی سابق ایسٹ بنگال ریجمنٹ اور ایسٹ پاکستان رائفلز کے باغی افسر اور سپاہی تھے۔ ہندوستان میں ان کی صفوں میں عوامی لیگ کے رضاکار، یونیورسٹی کے طلباء اور تنومند پناہ گزین بھی شامل کیے گئے۔ ان کی قیادت کرنل ریٹائرڈ MAG عثمانی کے سپرد تھی، جو اس کے باقاعدہ کمانڈر ان چیف مقرر کیے گئے تھے۔ باغی فوج کو سیاسی چھاتا مہیا کرنے کے لیے عوامی لیگ کی مفرور قیادت کو استعمال کیا گیا، جو اب کلکتہ پہنچ چکی تھی۔ ان قائدین کو جلا وطن حکومت کی شکل دی گئی، جس میں تاج الدین قمرالزمان، منصور علی اور مشتاق احمد کھندکر شامل تھے۔ اس حکومت کا مشن یہ تھا کہ مکتی باہنی کی مسلح جدوجہد اور بھارت کی سرپرستی سے بنگلہ دیش کو آزاد کرایا جائے۔ بھارت کے جنگی آقاؤں نے مکتی باہنی کے لیے حسب ذیل 3 مقاصد مرتب کیے۔ سب سے پہلے وہ سارے مشرقی پاکستان میں پھیل کر پاک فوج کے ساتھ جھڑپوں کا آغاز کرے تاکہ مؤخر الذکر کی نقل و حرکت معطل ہو کر رہ جائے اور وہ حفاظتی انتظامات کے لیے متعلقہ علاقوں میں مقید ہو کر رہ جائے۔ اس کے بعد گوریلا کارروائیوں کو رفتہ رفتہ تیز کر کے پاکستانی افواج کے مورال کو کمزور کیا جائے تاکہ آخر کار اگر پاکستان اس چھیڑ چھاڑ سے تنگ آ کر کھلی جنگ پر مجبور ہو جائے تو یہی مکتی باہنی بھارت کی باقاعدہ فوج کے لیے مشرقی فیلڈ فورس کا کام دے سکے۔ ان مقاصد کو سامنے رکھ کر ایک بھارتی جرنیل کی نگرانی میں مکتی باہنی کو تربیت دی گئی۔ شروع میں تربیت صرف 4 ہفتوں تک محدود تھی، جس میں تخریبی کارروائیاں کرنے، کمین گاہوں پر گولیاں برسانے، دستی بم پھینکنے اور رائفل چلانے کی مشق کرائی گئی۔ بعد میں تربیت کی مدت بڑھا کر 8 ہفتے کر دی گئی اور مذکورہ کاموں کے علاوہ تمام ہلکے ہتھیاروں کی تربیت دی گئی۔ اس طرح 30,000 افراد کو تربیت دے کر ایک منظم اور مسلح فوج تیار کی گئی
اور اسے بھارت کی باقاعدہ فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑانے کے انتظامات کیے گئے۔ ان کے علاوہ 70,000 مزید افراد کو گوریلا جنگ کی تربیت دے کر مشرقی پاکستان میں بھیجا گیا۔ مارچ کی فوجی کارروائی اور دسمبر کی باقاعدہ جنگ کے دوران ہونے والی گوریلا جنگ اور تخریب کاری کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور جون اور جولائی۔ اس عرصے میں مکتی باہنی نے اپنی کارروائیوں کو سرحدی علاقوں تک محدود رکھا، جہاں اسے سرحد پار سے بھارتی فوج کی اخلاقی اور مادی امداد ملتی رہی۔ اس دور میں باغیوں میں زیادہ جرأت نہ تھی، وہ عموماً چھوٹی موٹی حرکتیں کر کے سرحد پار بھاگ جاتے اور جہاں کہیں خطرے کی بو آتی فوراً غائب ہو جاتے۔ ان کی زیادہ تر توجہ چھوٹی چھوٹی پلیاں اڑانے، متروکہ ریلوے لائن پر سرنگیں بچھانے اور ایک آدھ دستی بم پھینکنے پر مرکوز رہی۔ دوسرا دور اگست ستمبر۔ اب ان کی تربیت اور طریقہ کار خاصا بہتر ہو گیا۔ ان کی ذاتی جرأت اور قائدانہ صلاحیتوں میں بھی نمایاں فرق نظر آنے لگا۔ اب وہ فوجی قافلوں اور کمین گاہوں پر حملے کرنے، بحری جہازوں کو ڈبونے اور اہم سیاسی شخصیتوں کو قتل کرنے لگے۔ ان کارروائیوں میں ڈھاکہ کو خصوصی اہمیت حاصل رہی۔ تیسرا دور اکتوبر نومبر۔ اب وہ سرحدی علاقوں اور صوبے کے اندر بھی بہت مستعد ہو گئے۔ سرحدی چوکیوں پر بھارتی توپ خانے کی مدد سے باقاعدہ حملے کرتے اور اہم شہروں میں مؤثر تخریبی کارروائیاں کرتے۔ اس عرصے میں انہوں نے بعض سرحدی علاقوں میں گھس کر مورچے کھود لیے جہاں سے انہیں نہ ہٹایا گیا۔ بعد ازاں باقاعدہ جنگ کے دوران یہ مورچے بھارتی فوج کے لیے بہت مفید ثابت ہوئے۔ مذکورہ 3 ادوار میں نہ صرف مکتی باہنی کی تخریبی کارروائیوں میں شدت بڑھتی گئی بلکہ اس کا دائرہ کار بھی وسیع ہوتا گیا۔ اس سے پوری طرح عہدہ برا ہونے کے لیے مکتی باہنی کے تربیتی کیمپوں میں بھی بتدریج اضافہ کیا گیا۔ شروع میں ان کی تعداد 30 تھی جو اگست میں 40 ہو گئی اور ستمبر میں 84 تک پہنچ گئی۔ ہر کیمپ میں ایک تربیتی مدت کے دوران 500 سے 2000 افراد کو تربیت دینے کی گنجائش تھی۔ تمام کیمپوں سے تربیت پانے والوں کی کل تعداد 1,00,000 تھی۔ ان شرپسندوں اور باغیوں کے لیے ہتھیار اور دوسرا جنگی سامان حاصل کرنے میں بھارت کو شروع میں دقت کا سامنا کرنا پڑا، مگر روس سے معاہدہ دوستی کے بعد یہ مشکل حل ہو گئی۔ فن حرب سے متعلق ایک مطالعاتی اور تجزیاتی ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق روسی حکومت نے بھارت کو یقین دلایا کہ مکتی باہنی کو دیے گئے ہتھیاروں کی جگہ مزید ہتھیار دیے جائیں گے، تو بھارت نے باغیوں کو اسلحے کی سپلائی میں اضافہ کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک برطانوی خاتون صحافی نے جو تازہ مشرقی یورپ سے آئی تھی مجھے بتایا کہ مشرقی یورپ میں دوسری جنگ عظیم کے متروک روسی اسلحے کے ڈھیر لگے ہیں اور وہ اب بھارت کو منتقل کیے جا رہے ہیں۔ ہتھیار حاصل کرنے کا ایک اور ذریعہ براہ راست خرید تھا جو بنگلہ دیش کی جلا وطن حکومت بھارت اور روس کی مدد سے غیر ملکی منڈیوں سے خریدتی تھی۔ اس کے لیے بنگلہ دیش کے غیر سرکاری سفیر انگلستان اور امریکہ میں فنڈ اکٹھے کرتے تھے۔ یہ تو تھا سرحد کے اس پار جنگی تیاریوں کا حال۔ آئیے دیکھیں کہ اس چیلنج سے نپٹنے کے لیے پاکستان کے وسائل کیا تھے۔ مشرقی بازو میں پاکستان کے 1260 افسر اور 41,060 سپاہی متعین تھے، جن کے ذمے 55,126 مربع میل علاقے کا دفاع تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے مشہور گوریلا لیڈر T.E. لارنس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر 4 مربع میل قطع اراضی کی حفاظت کے لیے 20 سپاہی درکار ہوتے ہیں۔ لارنس نے یہ تناسب صحرائی جنگ کے تناظر میں مقرر کیا تھا، جہاں حد نگاہ کافی دور تک جاتی ہے۔
مگر مشرقی پاکستان میں وافر درختوں اور سبزے کی وجہ سے حد نظر خاصی محدود تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں تھوڑے علاقے کے لیے زیادہ نفری درکار تھی۔ لیکن اگر ٹی ای لارنس کے فارمولے سے بھی اندازہ لگایا جائے تو مشرقی پاکستان کی حفاظت کے لیے 3,75,640 افراد درکار تھے، یعنی دستیاب وسائل سے تقریباً 7 گنا زیادہ۔ ایک غیر ملکی صحافی ڈیوڈ لوشک نے مطلوبہ تعداد کا کم از کم اندازہ 2,50,000 لگایا تھا۔ ان نامساعد اور صبر آزما حالات کے باوجود فوج نے باغیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور پورے 8 مہینے اپنے پاؤں میں لغزش نہ آنے دی۔ اس نے اہم ضلعی ہیڈ کوارٹرز اور سب ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز سمیت تمام بڑے بڑے شہروں اور قصبوں کو مکتی باہنی سے محفوظ رکھا۔ 370 سرحدی چوکیوں میں سے 260 چوکیوں کو اپنے قبضے میں رکھا۔ فوج نے اپنی کارروائی کے لیے بڑے بڑے شہروں میں اپنا اڈا یا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا، جہاں سے فوجی دستے گرد و نواح کے علاقوں میں باغیوں کی سرکوبی اور تخریبی کارروائیوں کی روک تھام کے لیے جایا کرتے تھے۔ شروع میں یہ فوجی بڑے پھرتی اور مستعدی سے نقل و حرکت کرتے اور باغی ان کا مقابلہ کیے بغیر بھاگ جاتے۔ بعد میں تھکاوٹ کے آثار ابھرنے لگے اور ہمارے فوجی صرف اسی وقت کارروائی کرتے جب یہ ناگزیر ہو جاتی، خواہ مخواہ اصلی یا نقلی تخریب کاروں کا پیچھا نہ کرتے۔ تیسرے مرحلے اکتوبر نومبر میں وہ عموماً اپنے ہیڈ کوارٹر سے چپک کر رہ گئے اور باہر نکل کر خطرہ مول لینے سے گریز کرنے لگے۔ شورش کے ان 8 مہینوں کے مختلف ادوار کا گراف بنایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جوں مکتی باہنی کی کارروائیاں بڑھتی گئیں، ہماری دفاعی کارروائیاں کم ہوتی گئیں۔ بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ جوں ہماری کارروائیاں گھٹنے لگیں، مکتی باہنی کی حرکتیں تیز اور مؤثر ہونے لگیں۔ ان کارروائیوں کے مد و جزر کے ساتھ ساتھ بنگالی عوام کا رویہ بھی بدلتا رہا۔ وہ عموماً جیتنے والی ٹیم کا ساتھ دیتے تھے۔ جب ہمارے فوجی باغیوں کو مار بھگاتے تو مقامی لوگ ان کا دم بھرنے لگتے، لیکن جو ہی وہ واپس ہیڈ کوارٹر آ جاتے اور باغی متعلقہ علاقوں میں گھس آتے تو بنگالی اپنے نئے آقاؤں کو خوش آمدید کہتے۔ بعض افراد اتنے ہوشیار تھے کہ انہوں نے بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں ممالک کے قومی پرچم بنوا رکھے تھے اور حسب ضرورت ایک جھنڈا اپنے مکان پر لہرا دیتے تھے۔ صحیح وقت پر صحیح جھنڈے کا صحیح مقام پر ہونا عموماً دافع بلا سمجھا جاتا تھا، لیکن سبھی بنگالی اتنے خوش قسمت یا ہوشیار نہ تھے کہ وہ مردے بادنما بن کر اپنی جان بچا لیتے۔ ان میں سے کئی پاک فوج اور مکتی باہنی کی آویزش میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھے۔ نمونے کے طور پر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ماہ اگست میں ضلع نواکھلی کے ایک علاقے سے اطلاع ملی کہ وہاں مکتی باہنی نے مصیبت ڈھا رکھی ہے۔ ایک نوجوان افسر کو 7 سپاہیوں سمیت ان کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا اور چلتے وقت اسے ہدایت کی گئی کہ وہ طاقت کی بجائے سلیقے اور لچک سے کام لے کر اس علاقے کو تخریب کاروں سے پاک کر دے۔ سلیقے اور لچک کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے وہ 7 میں سے 5 سپاہیوں سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اطلاع ملنے پر ایک اور کپتان کو کمک دے کر روانہ کیا گیا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ باغی وافر اسلحے ایمونیشن کے ساتھ مورچہ بند ہیں اور باقاعدہ مارکہ آرائی پر تلے ہوئے ہیں۔ دقت یہ تھی کہ ان کے مورچے ایک گاؤں میں واقع تھے جہاں سویلین لوگ بھی بستے تھے۔ نوجوان کپتان نے دور سے کئی بار انتباہ کیا مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ چنانچہ اس نے سارے گاؤں کو گھیرے میں لے کر چاروں طرف سے اس پر گولہ باری شروع کر دی۔ دھوئیں کے بادلوں کے ساتھ چیخیں بھی بلند ہونے لگیں۔
تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھا آدمی سفید جھنڈا اٹھائے باہر نکلا اور امن کی بھیک مانگنے لگا۔ اس کی درخواست فوراً قبول کر لی گئی، لیکن اتنے میں کئی بے گناہ جانیں ضائع ہو گئیں۔ یہ تو تھا باغیوں کو پناہ دینے والوں کا حشر۔ جو بنگالی پاک فوج سے تعاون کے مرتکب پائے جاتے، ان کا حشر کہیں زیادہ عبرت ناک ہوتا۔ انہیں نہ صرف ہلاک کر دیا جاتا بلکہ بعض اوقات ان کی لاشیں درختوں سے ٹانگ دی جاتی۔ ان حالات میں اہم مسئلہ یہی تھا کہ باغیوں کو معصوم شہریوں سے کس طرح الگ کیا جائے۔ ایک موقع پر جنرل ٹکا خاں کے سامنے یہ تجویز پیش کی گئی کہ سرحد سے ملحق 2 میل کی پٹی کو آبادی سے خالی کرا لیا جائے تاکہ جو مشتبہ شخص نظر آئے اسے گولی سے اڑا دیا جائے۔ ٹکا خاں نے یہ تجویز رد کر دی اور وجہ یہ بتائی کہ اس سے آباد کاری کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ ان کا خیال تھا 4 ستمبر کے عام معافی کے اعلان کے بعد بھارت سے پناہ گزین بھی لوٹنا شروع ہو جائیں گے، جن کی آباد کاری بذات خود بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ سرحدی علاقہ خالی کرا کے اضافی سردردی کیوں مول لی جائے؟ چنانچہ بنگالی عوام اور باغیوں کا باہمی ربط قائم رہا۔ وہ ایک جیسے کپڑے پہنتے اور ایک جیسے خد و خال رکھتے تھے، اس لیے یہ شناخت کرنا مشکل تھا کہ کون معصوم ہے اور کون شر پسند۔ واحد علامت ہتھیار تھا جو بآسانی چھپایا یا اٹھایا جا سکتا تھا، کیونکہ وہاں اونچی اونچی گھاس، موسمی فصل یا جنگلی سبزہ بہت تھا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ سنیے۔ خبر ملی کہ شرپسند راج شاہی کے علاقے روہان پور میں داخل ہو کر لوگوں کو روٹی، رہائش اور نقد رقم دینے پر مجبور کر رہے ہیں۔ فوجیوں کی ایک ٹولی اس گاؤں کی چھان بین کے لیے روانہ کی گئی۔ تلاشی کے باوجود کسی شرپسند کا سراغ نہ ملا۔ البتہ ایک کھیت میں کام کرتے ہوئے 3 کسان نظر آئے، لیکن بے ضرر کسانوں کو چھیڑنا مناسب نہ تھا، لہٰذا وہ مایوس ہو کر لوٹنے لگے تو ایک باریش شخص سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے اسے پکڑ کر پوچھ گچھ شروع کی، مگر اس نے کوئی مدد نہ کی۔ اسے سنگین دکھا کر دھمکی دی گئی کہ اگر اس نے شرپسندوں کا اتا پتہ نہ بتایا تو اسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس نے تینوں کسانوں کی طرف اشارہ کیا۔ انہیں فوراً حراست میں لے لیا گیا اور ان کی نشاندہی پر اسی کھیت میں سے متعدد گرینیڈ، دھماکہ خیز بم اور بنگلہ دیش کے پرچار کے لیے مطبوعہ اشتہار حاصل کیے گئے۔ یہ تینوں مکتی باہنی کے سرگرم رکن نکلے۔ پاک فوج کو دھوکہ دینے کے لیے باغیوں نے اور بھی کئی ہتھ کنڈے اختیار کیے۔ مثلاً جیسور سیکٹر میں بینا پول اور راگو ناتھ کے درمیان 2 پاکستانی سپاہی گشت کر رہے تھے۔ سامنے سے ایک مفلوق الحال شخص آتا دکھائی دیا جس کے ہاتھ میں سبزی کا تھیلا تھا۔ تھیلے سے باہر سبزی دور سے دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے یوں ہی بھبک ماری اور چلا کر پوچھا، کون ہو تم؟ تو وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کے تھیلے کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے تخریبی کارروائی کے لیے ٹائم فیوز اور دیگر سامان نکلا۔ اسی طرح ایک بار لیفٹیننٹ فرخ نے دریائے برہم پترا کے پاٹ سے ایک کشتی پکڑی جس پر بظاہر موسمی پھل لدے ہوئے تھے، لیکن اندر بارودی سرنگیں اور گرینیڈ بھرے تھے۔ علاوہ ازیں مدافعت سے بچنے کے لیے باغی عموماً کچے راستوں سے آتے جاتے تھے، جبکہ فوجی اکثر پکی سڑکیں استعمال کرتے تھے۔ رنگ پور سے ایک باغی نے سرحد پار اپنے ایک رفیق کار کو خط لکھا، پاک فوج ہمیں کبھی نہیں پکڑ سکتی کیونکہ وہ عام شاہراہوں، کشتیوں کے اڈوں اور بڑے بڑے گھاٹوں کی رکھوالی میں مصروف رہتی ہے، جبکہ ہم متروک راستے استعمال کرتے ہیں۔ اس پر ترا یہ کہ وہ کشتی کی تلاشی لیتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی نچلی سطح میں کیا رکھا ہے۔ اس کے علاوہ یہ عموماً امام مسجدوں اور امن کمیٹی کے ارکان کے گھروں پر نظر نہیں رکھتے، جبکہ یہی ہماری پناہ گاہیں ہیں۔ ہمارا طریقہ کار مکارانہ مگر ہمارا مقصد عظیم ہے، یقیناً فتح ہماری ہوگی۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تخریب کاری کی تکنیک میں بھی نفاست آتی گئی۔ مثلاً شروع میں وہ بوبی ٹریپ اور سیفٹی والو استعمال کرتے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ہم ان سے بچنے کی تدبیر پا گئے ہیں، ہم عموماً فوجی قافلے کے آگے خالی چھکڑا یا ریل گاڑی کا خالی ڈبہ چلا دیتے تھے، تو تخریب کاروں نے دور سے کنٹرول کیے جانے والے ریموٹ کنٹرول اور بجلی سے چلنے والے دھماکہ خیز بم استعمال کرنے شروع کر دیے، جن کی مدد سے وہ چلتی گاڑی کو حسب منشا اڑا سکتے تھے۔ اسی طرح وہ پہلے ڈائنمو اپنے ساتھ لاتے تھے، مگر بعد ازاں ڈرائی بیٹری سیل استعمال کرنے لگے، کیونکہ انہیں ٹارچ وغیرہ میں بآسانی لایا جا سکتا تھا۔ بحری علاقوں میں انہوں نے اپنے طریقہ کار کو بہتر بنایا۔ پہلے وہ بارودی سرنگ وغیرہ کسی ساکن جہاز یا کشتی سے باندھ جاتے تھے، مگر بعد میں لمپٹ مائن استعمال کرنے لگے، جس کے منہ پر مقناطیس لگا ہوتا، جو ٹارگٹ کے قریب آ کر خود بخود اس سے چپک جاتا اور مطلوبہ وقت پر پھٹ جاتا تھا۔ جب یہ کام بھی ناکافی لگا تو انہوں نے بھارت کے تربیت یافتہ غوطہ خور بھیجنے شروع کیے، جو زیر آب تیرتے ہوئے جہاز وغیرہ کے پاس آتے اور اس سے تباہ کن سرنگ چپکا کر خاموشی سے واپس چلے جاتے۔ بھارت نے ایسے 300 غوطہ خور تیار کیے تھے۔ زیادہ عرصہ زیر آب رہنے کے لیے وہ عموماً بانس یا نڑ کی پتلی نالی سطح آب پر رکھتے، جس سے سانس لینے میں سہولت رہتی۔ بعض اوقات وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بانس یا کیلے کے تنے سے بارودی سرنگ باندھ دیتے، جو اپنی مقناطیسی قوت کی وجہ سے ٹارگٹ سے خود بخود لگ جاتی۔ تخریب کاروں کی کارکردگی کی فہرست خاصی طویل ہے، مگر ان کے ہاتھوں مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہونے والی چیزوں میں چند جہاز، 23 پل، ریل کی 122 پٹڑیاں اور بجلی کی 90 تنصیبات شامل ہیں۔ اتنا زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے جس جذبے کی ضرورت تھی، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے جو راجشاہی کے علاقے روہان پور میں ماہ جون میں پیش آیا۔ تخریب کاری کے شبہے میں ایک نوجوان بنگالی کو پکڑ کر کمپنی ہیڈ کوارٹر میں لایا گیا۔ اس سے پوچھ گچھ کی گئی، مگر اس نے زبان کھولنے سے انکار کر دیا۔ جب سب ہتھ کنڈے بے اثر ثابت ہوئے تو میجر رے نے اپنی اسٹین گن اس کے سینے پر رکھ کر کہا، بتاؤ، ورنہ گولیاں تمہارے سینے سے پار ہو جائیں گی۔ وہ نیچے جھکا، زمین کو بوسہ دیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، اب میں موت کی آغوش میں جانے کو تیار ہوں۔ میرا خون اس مقدس سرزمین کو یقیناً آزادی سے ہمکنار کر دے گا۔ پاک فوج کو نہ صرف ایسے جذبوں کا سامنا تھا، بلکہ اس کی مشکلوں میں بنگالی موسم کا بھی بہت دخل تھا۔ خاص طور پر موسم برسات بہت کڑا تھا، کیونکہ ہمارے سپاہی عموماً پنجاب یا صوبہ سرحد سے تعلق رکھتے تھے اور پیراکی یا کشتی رانی سے نابلد تھے۔ اگرچہ ان میں سے بعض کو آبی جنگ کی تربیت دی گئی تھی، مگر وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو پانی کے خوف سے آزاد نہ کر سکے۔ اس کے برعکس تخریب کار مچھلی کی طرح پانی سے مانوس تھے، اور وہ کبھی تیر کر اور کبھی کشتی میں بیٹھ کر اپنا کام کر جاتے تھے۔ کئی دفعہ ان کے تعاقب میں ہمارے سپاہیوں کی کشتی یا تو خود بخود الٹ گئی یا تخریب کاری کا نشانہ بن گئی۔ بعض جگہوں پر وہ شرپسندوں کے تعاقب میں پیدل پانی یا دلدل میں گھس جاتے، جہاں سمندری گھاس یا جونکیں ان کی ٹانگوں سے لپٹ جاتی۔ میں نے لیفٹیننٹ شاہد کو دیکھا، جس کی ٹانگوں پر جونکوں کے ان گنت زخم تھے۔ یہ زخم جنگ کے بعد بھی ایک عرصے تک مندمل نہ ہوئے۔ فوجی کارروائیوں کے دوران بعض فوجی لوٹ مار، قتل و غارت اور آبرو ریزی کے بھی مرتکب ہوئے۔ ان معدودِ چند اشخاص کی حرکتوں سے پوری فوج کی رسوائی ہوئی۔ آبرو ریزی کی کل 9 وارداتوں کی اطلاع ملی اور 9 کے 9 مجرموں کو عبرتناک سزائیں دی گئیں، مگر ان سزاؤں سے رسوائی کا داغ نہ دھویا جا سکا۔ مجھے ایسے واقعات کی مجموعی تعداد کا اندازہ نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ایک واقعہ بھی ساری فوج کو رسوا کرنے کے لیے کافی تھا۔ ان غیر ذمہ دارانہ حرکات نے بنگالی عوام کو بدظن کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔
اگرچہ ہم پہلے بھی ان کے چہیتے نہ تھے، لیکن ان واقعات سے وہ ہم سے سخت نفرت کرنے لگے۔ اس نفرت کو کم کرنے کے لیے کوئی مثبت کوشش نہ کی گئی، لہٰذا مشرقی پاکستان کی اکثر آبادی ہم سے کٹی رہی۔ صرف اسلام پسند عناصر نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ہم سے تعاون کیا۔ ان اسلام پسند اور محب وطن عناصر کو دو گروہوں میں منظم کیا گیا۔ عمر رسیدہ افراد پر مشتمل امن کمیٹیاں قائم کی گئیں اور صحت مند نوجوانوں کو رضاکار بھرتی کر لیا گیا۔ یہ کمیٹیاں ڈھاکہ کے علاوہ دیہی علاقوں میں بھی قائم کی گئیں اور ہر جگہ فوج اور مقامی لوگوں کے درمیان رابطے کا مفید ذریعہ ثابت ہوئیں۔ ان کمیٹیوں کے چیئرمین اور ارکان شرپسندوں کے غصے کا کئی بار ہدف بنے اور ان میں سے 250 افراد شہید، زخمی یا اغوا ہوئے۔ رضاکاروں کی تنظیم کے دو مقاصد تھے، ایک یہ کہ ان سے پاک فوج کی افرادی قوت میں اضافہ ہوگا اور دوسرے مقامی لوگوں میں دفاع وطن میں شرکت کا احساس پیدا ہوگا۔ اس تنظیم کی مطلوبہ نفری 1,00,000 تھی، مگر ان میں سے بمشکل 50,000 افراد کو فوجی تربیت دی جا سکی۔ ستمبر کے مہینے میں PPP کا ایک وفد ڈھاکہ گیا اور اس نے جنرل نیازی سے شکایت کی کہ انہوں نے جماعت اسلامی کے کارکنوں پر مشتمل نئی فوج کھڑی کر لی ہے۔ جنرل نیازی نے مجھے بلا کر کہا کہ آئندہ سے رضاکاروں کو الشمس اور البدر کے نام سے پکارا کرو تاکہ پتہ چلے ان کا تعلق صرف ایک پارٹی سے نہیں۔ میں نے تعمیل ارشاد کی۔ البدر اور الشمس رضاکاروں نے پاکستان کی سلامتی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر رکھی تھیں۔ وہ ہر وقت پاک فوج کے ہر حکم پر لبیک کہتے تھے۔ انہیں جو کام سونپا جاتا وہ پوری ایمانداری اور بعض اوقات جانی قربانی سے ادا کرتے۔ اس تعاون کی پاداش میں تقریباً 5,000 رضاکاروں یا ان کے زیر کفالت افراد نے شرپسندوں کے ہاتھوں نقصان اٹھایا۔ ان کی بعض قربانیاں روح کو گرما دیتی ہیں۔ مثلاً نواب گنج تھانے میں واقع ایک گاؤں گالمپور میں شرپسندوں کی سرکوبی کے لیے ایک فوجی دستہ بھیجا گیا، جس کی رہنمائی کے لیے ایک رضاکار ان کے ساتھ گیا۔ مشن کامیاب رہا اور باغیوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا، لیکن جب وہ واپس اپنے گاؤں پہنچا تو پتہ چلا کہ شرپسندوں نے اس کے 3 بیٹوں کو شہید اور اس کی اکلوتی بیٹی کو اغوا کر لیا ہے۔ اسی طرح گماسپور راجشاہی میں ایک پل کی حفاظت کے لیے ایک رضاکار تعینات تھا۔ اسے باغیوں نے آ دبوچا اور سنگینیں مار مار کر مجبور کرنے لگے کہ جے بنگلہ کا نعرہ لگاؤ، مگر وہ آخری دم تک پاکستان زندہ باد کہتا رہا۔ رضاکار اسلحے اور تربیت کے لحاظ سے مکتی باہنی سے کمزور تھے۔ ان کو بمشکل 2 سے 4 ہفتوں کی ٹریننگ دی گئی تھی، جبکہ مکتی باہنی 8 ہفتوں کی بھرپور تربیت حاصل کر چکی تھی۔ اول الذکر کے پاس 3.3 کی دقیانوسی رائفلیں تھیں، جبکہ مؤخر الذکر نسبتاً جدید ساز و سامان سے لیس تھے۔ اس تفاوت کی وجہ سے رضاکار شاذ و نادر ہی شرپسندوں کا مقابلہ کرتے، چنانچہ انہیں عموماً پاک فوج کے ساتھ ہی کسی مشن پر روانہ کیا جاتا اور اپنے طور پر کوئی مہم ان کے سپرد نہ کی جاتی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مکتی باہنی کا مقابلہ پاک فوج کو کرنا پڑا، جس نے نامساعد حالات میں بڑی تندہی سے اپنے فرائض کو پورا کیا۔ ان حالات میں جس چیز کا سب سے برا اثر مورال پر پڑا وہ شہیدوں اور زخمیوں کی دیکھ بھال تھی۔ جو لوگ سرحدی علاقوں میں زخمی ہو جاتے تھے انہیں پیچھے ہسپتالوں میں منتقل کرنے میں یہ دقت تھی کہ چوکیوں کو جانے والے تمام راستوں میں شرپسندوں نے یا تو بارودی سرنگیں بچھا رکھی تھی یا گھات سے ان پر چلنے والے ٹریفک پر فائر کرتے تھے۔ اس لیے زخمیوں کو نکالنے کا واحد ذریعہ ہیلی کاپٹر تھا، جس کے استعمال پر یہ شرط عائد تھی کہ پہلے متعلقہ رجمنٹ کا ڈاکٹر یہ تصدیق کرے کہ واقعی زخمی کی حالت اتنی خراب ہے کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسے نکالنا ضروری ہے۔ یہ ڈاکٹر عموماً سرحدی چوکی سے میلوں پیچھے بٹالین ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا ہوتا۔
اور اس کے لیے سرحدی چوکی تک پہنچنا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا جتنا زخمی کو وہاں سے واپس لانا۔ جو خوش قسمت کسی نہ کسی طور سی ایم ایچ میں پہنچ جاتے ان کی حالت دیکھی نہ جاتی۔ کسی کے اعضاء سرے سے غائب ہوتے اور کسی کا چہرہ بری طرح مسخ ہوتا۔ کوئی کانوں سے معذور ہو چکا ہوتا اور کوئی آنکھوں سے محروم۔ ان میں سے اکثر ایسے تھے جو بچ تو گئے تھے مگر ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو کر رہ گئے۔ جہاں تک شہداء کا تعلق ہے، شروع میں ہم انہیں فضائی راستے سے مغربی پاکستان بھیجتے رہے، لیکن جولائی اگست میں جب ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تو یہ سلسلہ بند کر دیا گیا، کیونکہ اس سے مغربی پاکستان میں غیر ضروری خوف و ہراس پھیلنے کا اندیشہ تھا۔ انہی دنوں چیف آف جنرل سٹاف ڈھاکہ تشریف لائے۔ تازہ پالیسی سے مورال متاثر ہونے کی طرف ان کی توجہ مبذول کرائی گئی۔ انہوں نے فرمایا، مردہ بیکار ہے، خواہ وہ مشرقی پاکستان میں ہو یا مغربی پاکستان میں۔ شہداء کے وارث بہر طور چاہتے تھے کہ ان کے عزیزوں کی لاشیں انہیں پہنچائی جائیں۔ مجھے وہ خط یاد ہے جو ایک شہید کی بہن نے 31 FF کے کمانڈنگ آفیسر کو بھیجا تھا۔ اس نے لکھا تھا، آپ جب کراچی سے روانہ ہوئے تو میں نے اپنا گھبرو بھائی آپ کے ساتھ بھیجا تھا۔ اگر آپ اسے صحیح سالم واپس نہیں لا سکتے تو اس کی لاش بھجوانا نہ بھولیے گا۔ یہ بہن پھر کبھی اپنے بھائی کو نہ دیکھ سکی۔ زندہ یا زندہ جاوید۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔